کیا بات ہے. تو پھر فرماتے ہیں کیوں نہیں, کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے, وہ چھپاتے نہیں تھے کسی بات کو, انہیں اپنے مسلک کی, انہیں اپنے منہج کی کوئی بات نہیں تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی نے کوئی عہد لیا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ یکون بعدہ 12 خلیفہ, میرے بعد 12 خلفاء ہوں. امام مہدی کا اس وقت شد و مد سے ذکر یہ ہے, اس لیے ہے کہ وہ 11 تو چلے گئے, اب ایک ہے پیچھے جس کی امت انتظار کر رہی ہے. اس وقت جو امت کا حال ہے, اس وقت جو امت پر تباہی ہے, تو ہر بندہ وہ عالم ہو, جاہل ہو, اساتذہ ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کے اندر سے ایک فطرتی طور پر آواز نکلی, اللہ کوئی تو ایسا ہو جو مظلوموں کا ہاتھ تھامے اور انہیں پار لگا دے. علم تعدیل و جرح کی کوئی کتاب, اس کتاب میں یہ بتا دے کہ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی بلخی, اس کو کسی ایک عالم نے شیعہ لکھا ہے. جنابی المعدہ کتاب کو کسی نے شیعہ کتاب لکھا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے ان کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے, کیونکہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے ہی نہیں. کیسا لگے گا آپ بتائیں, کیسا لگے گا کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ اہل سنت کی سلطنت ہے, اس سلطنت کا قاضی جو وہ شیعہ ہو, کتنے حوالے آپ کو چاہیے. اگر یہ ایک بات, ہاں فرائض السمتین, وہ کہتا ہے جی یہ جناب المدعا, یہ فرائض السمتین, یہ البرہان, یہ اقد الدرر, اور یہ جناب البیان فی صاحب الزمان, یہ ساری کتابیں اہل تشیع کی کتابیں ہیں, ساری کتابیں, تو بھائی اس کا پھر کوئی جواب نہیں, کیونکہ اگر ماننا نہیں کسی تو اس کا کوئی جواب نہیں. جب میں نے یہ روایت پیش کی نا تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی عبد الباقی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی روایت, جو اب یہ میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں, ایسی کوئی روایت کسی اہل سنت کتاب میں موجود ہی نہیں. بالکل, پہلے تو انہوں نے سیدھا انکار کر دیا, اور پھر بعد میں کہا کہ ہے لیکن ضعیف ہے, لیکن ہے, اگر ہے تو موضوع ہے. یعنی دو باتیں ایک وقت میں کر رہے ہیں. اب قرآن نے اگر یہ کہا ہے کہ پہلے خلیفہ, تب قرآن کی کو چاہیے کہ وہ پہلے خلفاء جو بنے ہیں زمین کے, کوئی مثال تو قرآن پیش کرے نا. اگر قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پہلوں کو بھی خلیفہ بنایا, تو قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کوئی مثال پیش کرے. تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن کے پاس کوئی, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیوں لوگ جناب امام زمانہ علیہ السلام کو حسن جناب حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے قبول کیوں نہیں کرتے. لیکن روایتیں دو ہیں, ابھی دو, ایک ان میں صحیح ہے, ایک غلط ہے, کوئی ضعیف ہے, ان دونوں طرف روایتیں ہیں. واضح ہونا چاہیے پھر. ہاں, روایتیں دونوں طرف ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق بھی ہے, تو امام حسین علیہ, تو دونوں مانو, ایک سال وہ مان لو, ایک سال وہ مان لو, اس کا کیا مطلب. اچھا, یا پھر صرف امام حسین مانو یا صرف امام حسن. امام حسن پر سوئی اڑ گئی کہ یہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کو چھوڑ دیا, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک اہل سنت نے کوئی دنیا کی کتاب اٹھائے, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا کی کتاب اٹھائے, کسی نے یہ نہیں کہا لفظ دو استعمال ہو, لفظ دو, خرج, ظہر, یخرج, یا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ہیں کہ وہ نکلیں گے یا وہ ظہر. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ, یعنی ان کی ولادت ہوگی, پیدا ہو, ولادت کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, یہ چھوڑ دیں, اب شیعہ کیا کہتا ہے سنی کہتے, صرف الفاظ پر غور کریں کہ کسی ایک کتب اہل سنت, کسی ایک حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. لفظ دو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, میں آپ کا بھائی قاری عامر اعجاز الحسینی, اور آج کا ہمارا پروگرام اس وجہ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق, اور آج کے ہمارے پروگرام کی کڑی ایک اس پروگرام سے جو کہ چند دن پہلے بھائی اویس ربانی کے چینل پر ایک پوڈ کاسٹ ہوا, جس میں مفتی عبد الباقی اور اسی طرح قاری مزمل اعجاز الحسینی کے درمیان گفتگو ہوئی. تو اس گفتگو کے درمیان امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک سوال اٹھا, اور پھر اس سوال کے بعد کئی سارے سوال جو کہ لوگوں نے اٹھائے. آج ہم انشاءاللہ ان تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مزمل اعجاز الحسینی. آج ہم ان سے وہ تمام سوالوں کے جواب حاصل کریں گے. تو آئیں چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور اپنے سوالوں کا آغاز کرتے ہیں. جی قاری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب, ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ یا خلفاء کی تعداد قرآن و سنت سے, یعنی جس طرح پہلے 4 خلفاء تو ان کا ذکر ہوتا ہے, اسی طرح امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے, تو ہمیں کتب اہل سنت سے یہ واضح کریں کہ کیا ائمہ یا خلفاء کی تعداد قرآن و حدیث میں 5 ہے, 10 ہے یا 12 ہے, کتنی تعداد ہے؟ آپ اس بات کو واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں وقت دیا ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آئمہ کی صحیح تعداد ہے کیا؟ آئمہ یا خلفاء کی بالکل صحیح تعداد ہے کیا؟ اس وقت اہل سنت میں بچہ چھوٹے بڑے سب ان کے پاس خلفاء جو انہیں خلفاء راشدین بتائے جاتے ہیں وہ ہیں صرف 4۔ جی وہ 4 ہیں، یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضی علیہ السلام۔ یہ جناب 4 خلفاء راشدین کا، آئمہ کا، خلفاء کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ اور آئمہ یا خلفاء کا کیا قرآن میں ذکر موجود ہے؟ تو ہم سورہ النور آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت میں پڑھوں، جو احادیث میں پڑھوں، ان کا سکرین شاٹس حوالے آپ اپنی ایڈٹ ویڈیو میں ضرور لگا دیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم میں سے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ میں سے جو مومن ہیں، یعنی آپ کی امت میں سے جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور یہ خلیفہ اور یہ امام لفظ جو ہے 2 ہے، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، اس طرح ہم خلیفہ بنائیں گے جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو، مومنین کو، ایماندار کو ہم نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نے غور کرنی ہے، سامعین سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، ایک بات آپ نے اللہ نے ایک مثال دی۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اب قرآن نے اگر یہ کہا ہے کہ پہلے خلیفہ، تب قرآن کو چاہیے کہ وہ پہلے خلفاء جو بنے ہیں زمین کے، کوئی مثال تو قرآن پیش کرے نا۔ اگر قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پہلوں کو بھی خلیفہ بنایا تو قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کوئی مثال پیش کرے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن کے پاس کوئی مثال موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس سورہ المائدہ میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ ہم تم میں 12 نقیب بھیجیں گے، ہم تم میں 12 نقیب بھیجیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، ان کی مدد کرو، ان کا احترام کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کا یہ سارے اعمال کفارہ بن جائیں گے۔ تو یہ ہوگی قرآن کی آیت۔ پہلی قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں خلیفہ بناؤں گا، اور دوسری میں اللہ نے اسی آیت میں فرمایا جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا، اور پہلے لوگوں کی مثال اللہ نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم بنی اسرائیل میں 12 نقیب بنائے تھے، 12 امام بنائے تھے، 12 خلفاء بنائے تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی آپ نے تعداد کی بات کی ہے، اور میں قرآن اور سنت سے ہٹ کے کسی اور طرف نہیں جاتا۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث مجمع الزوائد میں موجود ہے، 190 نمبر حدیث ہے، مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے، جو کہ صفحہ جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 501 پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ بڑے قاری قرآن تھے، بڑے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے صحیفے اٹھا کے بیٹھے ہیں اور انہیں قرآن سنا رہے ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے کلاس لگائی ہوئی ہے قرآن سے۔ اتنے میں ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ کوئی بندہ ہے ایسا کہ مجھے یہ بتائے۔ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے
جو مجھے یہ بتائے، کیا بتائے، حل عہد الیکم نبیکم کم یکون بعدہ خلیفۃ، کیا اللہ کے پیغمبر نے کوئی عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انک لحدیث السن، آپ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ان ھذا شیء ما سألنی احد قبلک، جو آپ نے سوال کیا ہے آپ سے پہلے کسی نے ایسا اس طرح کا بہترین سوال ہی نہیں کیا. کیا بات ہے. تو پھر فرماتے ہیں کیوں نہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ چھپاتے نہیں تھے کسی بات کو، انہیں اپنے مسلک کی، انہیں اپنے منہج کی کوئی بات نہیں تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی نے کوئی عہد لیا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ یکون بعدہ 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 12 خلفاء. اور فرمایا کعدد نقباء بنی اسرائیل. اب قرآن کی اس آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں. کعدد نقباء بنی اسرائیل، بنی المائدہ کی، کہ جس طرح بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد ہے اسی طرح میرے خلفاء کی تعداد ہوگی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب ہے یہ قرآن، اور قرآن کی تفسیر کس نے کر دی؟ حدیث نے. اب اس سے زیادہ اگر آپ کو وضاحت چاہیے، میں اپنے سوال کو جلد ختم کرتا ہوں، وگرنہ اس ایک سوال کے جواب کے لیے آپ کو کافی وقت درکار ہے. اس ایک سوال اتنے دلائل موجود ہیں. لیں اگلی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف چلیے. یہ میرے پاس ہے اس وقت صحیح مسلم، جو کہ الحمدللہ کتب اہل سنت میں سے صحیحین اور معتبر ترین کتاب ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتہ ہے. اس میں ہے جی کتاب الامارہ میں کئی ساری روایات ہیں. کتاب الامارہ باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش. یہاں پر امام مسلم علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا ہے وہ کسی طرح کا بھی خلیفہ ہو. کچھ کہتے ہیں جی ظاہری خلیفہ، باطنی خلیفہ، یہ آپ کو ایک نہیں پتہ چلے گی. اس میں ہے اختلاف ہے کہ جی جو خلفاء راشدین ہیں وہ ظاہری خلیفہ ہیں اور کوئی باطنی خلیفہ. یہاں پر انہیں باب باندھ کے ظاہری اور باطنی کا کوئی مسئلہ نہیں رکھا، تمام تر خلفاء جمع کیے. اور یہاں پر انہوں نے ایک روایت، کافی ساری روایتیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک روایت جو ہے نا یہاں پہ سناتا ہوں. یہ روایت ہے جناب 4710 یعنی 4710 4710 نمبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعی ابی، میں اپنے باپ کے ساتھ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ جو ہے نا وہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں. اللہ اکبر. فسمعتہ، تو میں نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ، کہ یہ دین غالب رہے گا، یہ دین بلند رہے گا، اس کا پرچار رہے گا، یہ اپنے غلبے کی عروج پر پہنچا رہے گا، کہ حتیٰ کہ اس میں 12 خلفاء آئیں گے. کتنے خلفاء آئیں گے؟ 12 خلفاء آئیں گے. اور فرماتے ہیں فقال کلمۃ سمانیھا الناس، پھر کچھ کلمہ آپ نے کہا، لوگوں کے شور و غل کی وجہ سے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو قلت، ابھی میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، تو انہوں نے جواب دیا، حضرت جابر ابن سمرہ کے باپ نے جواب دیا کہ کلھم من قریش، یہ جملہ آپ نے فرمایا. اب قرآن اور حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ نہ 4 ہیں، آئمہ نہ 4 ہیں، نہ 5 ہیں، نہ 8 ہیں، بلکہ خلفاء کی تعداد، صحیح کریکٹ تعداد جو ہے وہ 12 ہے. اب اس کے علاوہ اور سوال ہو سکتے ہیں کہ وہ کون ہے 12، اہل سنت کیا کہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ 12 ہے. یہ جو آپ کے سوال کا بالکل آپ نے بڑے بہترین انداز سے اس سوال کی وضاحت کر دیا، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے. اور کتب اہل سنت سے الحمدللہ آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ خلفاء یا ائمہ کی تعداد قرآن و احادیث سے اور صحیح احادیث سے 12 ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا دوسرا سوال آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں. جی قاری صاحب، ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح کے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر تو بڑے شد و مال سے کیا جاتا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا جو بندہ ہے وہ اس بات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق. تو کیا اسی طرح دوسرے جو ائمہ کرام ہیں ان کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا
بہت ہی شد و مت سے ذکر ہے، اور واحد شخصیت ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. پہلے بھی میں کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ امت میں اس وقت ہزاروں اور لاکھوں ذہنیت کے لوگ موجود ہیں جی، اور کئی فرقے موجود ہیں، اور کسی ایک جگہ پہ کسی کو جمع کرنا ایسے ہو گیا جیسے ناممکن ہے. لیکن ایک شخصیت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، کہ ان کی شخصیت پر سب ایک ہیں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، یعنی تمام تر مکاتب فکر جو ہیں امام کی آنے پر، ان کے وجود پر، ان کی یہ اختلاف علیحدہ ہے کہ اس وقت امام ہیں، ان کی ولادت ہو گئی ہے یا ولادت ہوگی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ورنہ ان کی جو ہے وہ آنے پر ذات کے متعلق یعنی کسی کے اندر اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آپ کا سوال یہ کہ کیا جس طرح امام کا شد و مت سے ذکر ہے پچھلے ائمہ کا بھی ہے، تو یہی تو میں نے بھی قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ نے ایک امام کا ذکر نہیں کیا بلکہ 12 امام ہیں، 12 اماموں کا ذکر کیا. اب سوال تو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امام جو اینڈ پہ آنے والا ہے، جی، آخر الزمان جسے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر تو اتنی وضاحت سے موجود ہے کہ من ولد فاطمہ ہے، ولد حسین سے ہے، اور جناب وہ یملأ الارض بالعدل والقسط، وہ عدل و قسط سے بھر دے گا اللہ کی زمین کو. اور اتنے زیادہ معجزات ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پاک ہوگا تو آسمان سے آواز آئے گی کہ انہ مہدی خلیفۃ اللہ علی الارض، یہ مہدی ہے، یہ اہل سنت کتابیں ہیں، یہ اللہ کی زمین پر خلیفہ ہے، اور آپ ایسا کریں، یہ اس کی اتباع کریں، اس کی جو ہے بیعت کریں. بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاک ہو جائے تو تم اپنے جسم کے بل جو ہے گھسٹ کے، اپنے رانوں کے بل گھسٹ کے آپ جاؤ، اور جتنی بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے جا کے امام کی بیعت کرو. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ تو جہالت کی موت. امام مہدی علیہ السلام وہ ایک علامات قیامت میں ایک بہت بڑی علامت ہے، تو اس لیے ان کا معجزاتی اعتبار سے بڑا شد و مت سے ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ائمہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم کی روایت پڑھی ہے، اس میں حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر بتا رہے تھے کہ میرے 12 امام ہیں، خلفاء ہیں، میرے بعد خلفاء آنے والے 12، تو لوگوں نے شور مچا دیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کبرا فضجوا، انہوں نے تکبیریں کہنی شروع کر دی، آواز بلند کرنی شروع کر دی. یعنی اللہ کے پیغمبر نے ان 12 کے نام بتانا چاہے لیکن شور کی وجہ سے نہیں، شور کی وجہ سے. اب اگر یہ بات کسی اہل تشیع کتاب میں ہو تو میرے لیے حجت نہیں ہے. اگر یہ میں اپنی اہل سنت کتاب سے پڑھ کے آؤں، اور یہاں تک بس نہیں ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ اس پر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور میرے سننے والے اور دیکھنے والے بھی بہت زیادہ ان کے لیے حیرانی کی بات ہے. آپ سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 12 اماموں کا ذکر کر رہے ہیں علیہ وآلہ وسلم، حجۃ الوداع کے موقع پر. روایت مسند احمد میں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جو حجۃ الوداع کا خطبہ یعنی بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر، وہ تو مکمل نہیں بیان کیا جاتا، شاید اسی طرح ہے. بالکل، ہم نے تو آج تک وہ مکمل نہیں سنا، اسی لیے نہیں سنایا جاتا نا، اسی لیے حجۃ الوداع کا خطبہ مکمل نہیں سنایا جاتا کہ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں. من کنت مولاہ فہذا علی المولا بھی کہہ رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین بھی اس میں کہہ رہے ہیں. اور یہ حجۃ الوداع حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرما رہے ہیں کہ لا یزال ھذا الدین ظاہرا، یہ دین غالب رہے گا،
اللہ اکبر. اور جو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ نامراد ہو جائے گا, وہ ان کا مقابلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لا یضرہ مخالف, اس کی مخالفت کرنے والا دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یمضی من امتی 12 خلیفہ, حتیٰ کہ میری امت میں میرے بعد 12 خلفاء ہیں. سبحان اللہ. 12 خلفاء یعنی 12 کا ذکر. آپ نے سوال یہ کیا کہ ایک کا ذکر ہے باقی کا نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے کہیں ایک کا ذکر کیا ہی نہیں. 12 کا ذکر ہے, 12 کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں ہر جگہ 12 کا ذکر ہے, کہیں پہ ایک کا ذکر. امام مہدی کا اس وقت شد و مد سے ذکر یہ ہے, اس لیے ہے کہ وہ 11 تو چلے گئے, بالکل. اب ایک ہے پیچھے جن کی امت انتظار کر رہی ہے. اس وقت جو امت کا حال ہے, اس وقت جو امت پر تباہی ہے, تو ہر بندہ وہ عالم ہو, جاہل ہو, سادہ ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کے اندر سے ایک فطرتی طور پر آواز نکلی, اللہ کوئی تو ایسا ہو جو مظلوموں کا ہاتھ تھامے اور انہیں پار لگا دے. تو وہ آخری انتظار ہے, اس لیے زیادہ ذکر ہے, وگرنہ تمام ائمہ کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی شد و بات سے موجود ہے. سبحان اللہ. جی بالکل, یہ سوال بھی ہمارے سامنے قاری صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سوال کر سب یہ ہے کہ کیا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے یا کہ امام حسین علیہ السلام؟ اسی طرح دیکھیں نا کہ اس میں بھی اختلاف ہے. بالکل, کوئی کہتا ہے کہ ولد فاطمہ, یعنی اس میں اختلاف ہے. تو آپ واضح کر دیں کہ کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے یا کہ امام حسین علیہ السلام؟ اللہ اکبر. سوال بڑا بہترین ہے اور خدا کرے یہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. بالکل. امام مہدی علیہ السلام کیا جناب امام حسن المجتبی علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں؟ تو اس پر اہل سنت روایات بہت زیادہ ہیں, کچھ وضاحتاً ہیں, صریحاً ہیں, اور کچھ میں اشارہ ہے. جی. مثال کے طور پر ایک روایت اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی کہ یخرج مہدی من اہل بیتی و اطرتی, مہدی آئے گا جو میرے اہل بیت سے ہے, میری اطرت سے ہے. جی. یہاں تک آئی بات. اس سے بھی وضاحت ہے, فرمایا من ولد فاطمہ, یہ تھوڑی سی اور وضاحت آ گئی. جی جی. کہ ولد فاطمہ سے ہوگا. اب اس کے بعد یعنی اگر امام حسین علیہ السلام سے کی نسل سے ہیں تو پھر بھی ولد فاطمہ تو یہ یہاں تک تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے. جی جی. اگر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے من اطرتی من اہلی بیتی, تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اور یہاں پر تھوڑی سی اور وضاحت اگر کرتے ہیں کہ وہ من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں, یہ تھوڑی اور وضاحت ہو گئی. اور اس کے بعد اور وضاحت ہے کہ اسمہ کا اسمی, اس کا نام میرے نام کی طرح ہے. جی. اس کا نام میرے نام کی طرح ہے. تو یہ اور ذرا وضاحت ہو گئی. اب سوال ہم نے, کیونکہ سوال خاص ہے تو اس کی دلیل بھی خاص ہوگی. سوال خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہوگی. سب سے پہلے آپ یہ بات سن لیں, یہ بات سمجھ لیں کہ کیوں نہیں یہ قبول کیا جاتا. یہاں پر آپ کی بات ٹوکتے ہوئے میں یہ بات کہنا ہوں کہ جس طرح آپ نے وہاں پر یعنی جو پوڈ کاسٹ ہوا بھائی ویس کے چینل پر, تو آپ نے مفتی عبدالباقی صاحب کو جو حوالہ دیا تو اہل تشیع کتب کا دیا, لیکن یہاں پر ایسا نہیں چلے گا. ہم نے یعنی جی بالکل, میں اسی طرف ہی سنت کتب سے انشاءاللہ اسی طرف ہی میں آ رہا ہوں. آپ اس کی جو ہے نا وہ ٹینشن نہ لیں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ مفتی عبدالباقی صاحب کی بات کا بھی وہ ادھار جو رہتا ہے انشاءاللہ یہاں پورا کریں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کتب اہل سنت میں کئی طرح کی روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل پاک سے ہوں گے, اور دوسری روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہوں گے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیوں لوگ جناب امام زمانہ علیہ السلام کو حسن جناب حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے قبول کیوں نہیں کرتے. دیکھو نا, روایتیں دو ہیں, ابھی دو, ایک ان میں صحیح ہے, ایک غلط ہے, کوئی ضعیف ہے. ان دونوں طرف روایتیں ہیں, واضح ہونا چاہیے. پھر ہاں, روایتیں دونوں طرف ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق بھی ہے تو امام حسین علیہ, تو دونوں مانو, ایک سال وہ مان لو, ایک سال وہ مان لو. اس کا کیا مطلب؟ اچھا, یا پھر صرف امام حسین مانو یا صرف امام حسن. امام حسن پر سوئی اڑ گئی کہ یہاں یہ ٹھیک ہے, اور اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے امام زمانہ علیہ السلام کو مانیں گے تو پیچھے جو سلسلہ ائمہ کا چلا آ رہا ہے انہیں بھی ماننا ہوگا, انہیں بھی ماننا پڑے گا. اس لیے یہاں پہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں, ہم چھوڑ رہے ہیں
کہ کوئی ایسا کام ایسی دلیل ایسا کام ہو جائے کہ ہمیں پیچھے والے نہ ماننے پڑیں. بات یہ کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل پاک سے اس لیے امام مہدی ہے کہ انعام کے طور پر انہوں نے اپنی خلافت کسی بندے کے ہاتھ پہ دے دی, قربانی دی ہے. تو اسی طرح تو پھر اس طرح تو مطلب پھر قربانی امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی بہت بڑی بالکل ہے. یہ بات سمجھنے والوں کے لیے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بڑی ہے یا امام حسن علیہ السلام کی قربانی, انہوں نے تو ایک خلافت جو ہے نا وہ دے دی اپنا حق, لیکن امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی جان اور اپنے اولاد اور اپنے بھتیجے اپنے بھانجے اور جتنی تھے سب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے. اللہ. تو اگر یہ قربانی پر بات ختم ہوتی ہے تو مجھے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی بڑی لگ رہی ہے. اگر قربانی کو دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی بڑی ہے. تو اب یہاں پہ قربانی پہ کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں قطب اہل سنت سے روایات کو. سب سے پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہے اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چادر کے نیچے لیا, یعنی جسے حدیث قصا کہتے ہیں, میں وہ پڑھ رہا ہوں. حدیث قصا پڑھی, بی بی ام سلمہ جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اللہ کے پیغمبر کیا میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے بارے میں اتری ہے, اس چادر کے نیچے میں خود, میری بیٹی فاطمہ, میرے بیٹے حسن و حسین اور میرا بھائی علی اور حسین کی نسل پاک سے آنے والے 9 ائمہ کے بارے میں اتری ہے. اللہ. پہلی روایت قطب اہل سنت سے. دوسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, کتاب یہ میرے پاس ہے کتاب ینابیع المودہ, شیخ سلیمان قندوزی الحنفی, یہ مفتی اعظم ہیں جناب قسطنطنیہ کی, یعنی سلطنت عثمانیہ کے قاضی ہیں, مفتی اعظم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت درج کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یا علی اکتب, اے علی آپ لکھیے. جب میں نے یہ روایت پیش کی نا تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی عبد الباقی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی روایت, جو اب یہ میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں, ایسی کوئی روایت کسی اہل سنت کتاب میں موجود ہی نہیں. بالکل. پہلے تو انہوں نے سیدھا انکار کر دیا, اور پھر بعد میں کہا کہ ہے لیکن ضعیف ہے, لیکن ہے اگر ہے تو موضوع ہے, یعنی دو باتیں ایک وقت میں کر رہے ہیں. پہلی بات تو ہے نہیں, اگر ہے تو موضوع ہے, تضاد نظر. ہاں تضاد. لیکن مجھے یہ بتائے کوئی ایک بندہ, آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, کوئی ایک بندہ مجھے کسی علم تعدیل و جرح کی کوئی کتاب, اس کتاب میں یہ بتا دے کہ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی بلخی, اس کو کسی ایک عالم نے شیعہ لکھا ہے. ینابیع المودہ کتاب کو کسی نے شیعہ کتاب لکھا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے ان کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے, کیونکہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے ہی نہیں. کیسا لگے گا آپ بتائیں, کیسا لگے گا کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ اہل سنت کی سلطنت ہے, اس سلطنت کا قاضی جو وہ شیعہ ہو, کیسا لگے؟ نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو پھر واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بالکل. اور میں آپ کو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے اہل سنت کی کئی ایسی کتابیں جو متاخرین و متقدمین نے لکھی ہیں, ان میں ینابیع المودہ کے حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ینابیع المودہ کے حوالے موجود ہیں. جی اللہ اکبر. اب ایک روایت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ولد جناب امام حسین علیہ السلام سے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرما رہے علی آپ لکھو, اور کہ آپ کی نسل پاک سے جو آنے والے آئمہ ان کو لکھو. ھذا اولہم, امام حسن علیہ السلام کو فرمایا یہ پہلے ہیں, یعنی پہلے امام تو امام علی ہیں, لیکن مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ پہلے. وھذا ثانیہم, اور یہ امام حسین علیہ السلام یہ دوسرے ہیں, یعنی ان کے بعد. وتسعۃ من ولد حسین, اور 9 جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. اچھا, یہ روایت اگر تو ہو جی صرف ینابیع المودہ میں تو ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں مانتا, آپ بھی نہ مانیں کہ یہ تو ایک شیعہ عالم نے. اب اس کے بعد اپنی کتابیں گنتے جانا ہے, اور میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ کن کن کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, اور کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام ہیں وہ ولد حسین سے ہیں, وہ ولد حسین سے ہیں. بلکہ نہیں, پہلی کتاب جو آپ کے پاس ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان, پہلی کتاب. ٹھیک ہے,
یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ ایک روایت موجود ہے، اہل سنت کی ہے نا، بالکل اہل سنت کی کتاب ہے یار. اگر کوئی بندہ اس کتاب کو البیان کفایت المطالب فی فضائل امام ابی طالب علیہ السلام، اس کتاب کو 2 کتابیں جوڑی ہیں، البیان اسی کتاب میں موجود ہے اور کفایت المطالب بھی اسی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. لیکن اس کو اگر سیپریٹ پڑھنا چاہیں تو آپ کو سیپریٹ مل سکتی. البیان فی اخبار صاحب الزمان، اہل سنت عالم ہے، اہل سنت کتاب ہے. اور روایت آپ سن لیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ اپنی اس مرض میں ہیں کہ جس مرض میں آپ اپنے اللہ سے جا ملے، اللہ، اس مرض میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام. اور مزے کی بات، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفقون علیہ. اب اس سے بڑی کیا بات چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر جب بیمار ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آئی ہیں، تو آپ اپنے بابا کی پریشانی دیکھ کر رونے لگی اور فرمایا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو گرے وہ آپ کے رخساروں پر آ گئے، یا ایک روایت ایسے سمجھ لیں کہ وہ رخساروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں پر گرے. تو آپ نے دیکھا، فرمایا بیٹی میری شہزادی، میری لخت جگر، بضاعت منی من آذاہا فقد آذانی. فاطمہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کی، اے میرے بابا میں آپ کی پریشانی دیکھ کے آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتی؟ اللہ نے زمین و آسمان کے انسانوں پر نظر دوڑائی. جب اللہ نے نظر دوڑائی تو 2 لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا، ایک تیرا باپ ہے اور دوسرا تیرا شوہر ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ. یعنی بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اتنے اختصار کے ساتھ ہے کہ یہ روایت، یہ الفاظ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن دیگر کتب احادیث میں، کتب اہل سنت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تیری نسل سے اللہ آئمہ پیدا کرے گا، امام پیدا کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر وہاں پہ روایت موجود ہے، میں آپ کو آخری الفاظ جو وہ بیان کر کے پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کی صحت پر بات کرتے ہیں. ثم ضرب علی منکب الحسین، سبحان پھر اللہ، جناب حسین علیہ السلام کے کندھے پاک، آپ پر کندھے پاک پہ آپ نے مارا اور فرمایا فقال ھذا مہدی الامہ، من ھذا مہدی الامہ، من ھذا مہدی الامہ، اس امت کا مہدی. یعنی اس وقت امام حسین اور امام حسن دونوں موجود تھے. جی جی دونوں موجود تھے. ان میں سے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا من ھذا، اس سے، واہ مہدی الامہ، امت کا مہدی ہے. اور اگلی بات سن لیں، ھذا اخرج دار القطنی، دار قطنی نے، امام دار قطنی نے اس کو اسی طرح بنایا، لکھا ہے، اور صاحب جرح التعدیل نے اسے صحیح کہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. اب اس کے بعد اگلی کتاب، ہر کتاب سے میں روایت پڑھ کے نہیں سناتا، لیکن اگلی کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر، جی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اگلی کتاب جو ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اگلی کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر، اور اس صاحب نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے 500 روایات جمع کی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے مطابق، 500 روایات. اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ولد حسین سے ہیں. اور ایک تیسری کتاب البرہان، اور مزے کی بات بتاؤں، برہان جو کتاب ہے اس کا مؤلف کون ہے؟ صاحب کنز العمال، کنز العمال جو حدیث کی اتنی بڑی کتاب، اللہ اکبر، اس کے مؤلف ہیں البرہان کتاب کے مؤلف. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ولد حسین سے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ولد حسین سے ہیں. اور اس کے بعد کتنے حوالے آپ کو دوں، کتنے حوالے آپ کو چاہیے؟ اگر یہ ایک بات، ہاں فرائض السمتین، کوئی کہتا ہے جی یہ جناب المدہ، یہ فرائض السمتین، یہ البرہان، یہ عقد الدرر، اور یہ جناب البیان فی صاحب الزمان، یہ ساری کتابیں اہل تشیع کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں. تو بھائی اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہمارے پاس، کیونکہ اگر ماننا نہیں کسی تو اس کا کوئی جواب نہیں، وگرنہ یہ سب یہ بات علیحدہ ہے کہ معروف نہیں ہے، معروف، یہ ان کو معروف کس نے کرنا ہے؟ ہم نوکر بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. بالکل. ان جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے اتنا بڑا کام کیا ہے، نور الابصار جیسی کتابیں، سوائے کے محرقہ جیسی کتابیں، ذخائر عقبہ جیسی کتابیں، اور یہ جناب ساری جو کتابیں ہیں، مناقب الخوارزمی جیسی کتابیں، مودۃ فی القربہ جیسی معروف کتاب نہج البلاغہ، اسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف شیعہ کی کتاب ہے، حالانکہ ہمارے اہل سنت اکابرین اس کی تفاسیر لکھی ہیں، باقاعدہ طور پر تشریحات لکھی ہیں اس کی.
تو یہ ساری روایت. اب ان کتابوں کو امت کے سامنے لے کے آنا تو ہم فقیر کس لیے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے جو کام کیا ہے، شواہد التنزیل جیسی کتابیں، اس طرح کی کتابیں، اور اس دور میں بڑی بہترین لکھی جانے والی فضائل اہل بیت پہ کتابیں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے. باقی 12 امام، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی کام اہل سنت شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو ان کتابوں کو ہم لے کے آئیں گے نا منظر عام پر، اور لوگوں کو بتائیں گے یہ شیعہ نہیں ہے، جی جی یہ شیعہ نہیں ہے یہ سب. اور فرائض السمتین کی کتاب، ایک لفظ کتاب کا پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کتاب کے کسی صفحے پہ اگر تمہیں کوئی ایک شیعہ کتاب کا حوالہ مل جائے، تمام حوالہ جات اور تمام طریقہ کار، اسلوب ہماری اہل سنت کتابوں کا اسلوب ہے. تو یہ اور علامہ جوینی کی بات کر رہے ہیں، علامہ فرائض السمتین کی بات، علامہ جوینی جو ہے وہ بخاری کے شیخ. تو یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں، اور ان اہل سنت کتابوں میں کہتا ہوں اگر کسی کے اندر کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، تو پھر دونوں کو مانیں. وہ کہے کہ جناب حسن کی اولاد سے بھی، امام حسین کی اولاد سے بھی، ایک پہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. جی تو الحمدللہ آپ نے بڑے ہی آسان انداز سے کتب اہل سنت سے، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام اس وجہ سے بھی یعنی یہ بہت ہی منفرد ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے اس پروگرام میں قاری صاحب نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں وہ اہل سنت کتب میں سے ہیں. تو اسی ہمارے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ جس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آخری ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود ہیں یا کہ ان کا ظہور ہوگا؟ یعنی اس میں اختلاف ہے نا کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوگا. تو اس کو قرآن و حدیث سے واضح کر دیں اس سوال کو. جی سوال بڑا کرٹیکل ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا تسلی بخش جواب دے پاؤں. آج تک 1400 سال گزر گئے، کسی بھی کتاب، وہ کوئی بھی کتاب ہو اہل سنت کی، جس نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے. اب میں یہاں پہ کوئی نہیں بتاتا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اور اگر آپ ان باتوں سے نتیجہ منطقی طور پر، کتابی طور پر، دلائلی طور پر، اگر منطقی طور پر ان چیزوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام مہدی ہیں، تو آپ یہ مان لیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے. اگر ان سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، تو آپ یہ مان لیں. آئندہ ولادت ان کی ہونے والی، اس وقت موجود نہیں، آپ مان لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی ایک اہل سنت نے کوئی دنیا کی کتاب اٹھا لے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا کی کتاب اٹھا لے، کسی نے یہ نہیں کہا، لفظ دو استعمال ہوئے، لفظ دو ہے، خرج ظہر، یخرج، یا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ہیں کہ وہ نکلیں گے یا وہ ظاہر ہوں گے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ یعنی ان کی ولادت ہوگی، پیدا ہوں. یہ ولادت کا لفظ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے یار، یہ چھوڑ دیں. آپ شیعہ کیا کہتا ہے، سنی کہتا ہے، صرف الفاظ پر غور کریں کہ کسی ایک کتب اہل سنت، کسی ایک حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. لفظ دو ہیں، تیسرا بھی ایک ہے لیکن وہ قلیل استعمال ہوا ہے، بہت قلیل، وہ ہے بعثا. ٹھیک ہے، ایک تیسرا لفظ، لیکن دو لفظ عمومی طور پر مشہور ہے کہ یا تو وہ ظاہرہ، وہ ظاہر ہوں گے، یا پھر آپ نے فرمایا کہ یخرج من امتی، یخرج من اہل بیتی، وہ نکلیں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی کوئی لفظ. اب رہی بات کیا اہل سنت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں؟ تو 275 علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں. لیکن ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یار بندہ کسی اہل تشیع عقائد کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں آپ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ ہے، سب سے منطقی طور پر یہ بات ہے کہ کیا اس وقت شر زمین پر موجود ہے کہ نہیں؟ بالکل موجود ہے، شر موجود ہے زمین پر. اور اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، شیطان ہر وقت زمین پر کھلا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے. ٹھیک ہے، شر موجود ہے، گمراہ کرنے والا موجود ہے، تمام اسباب موجود ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تمام اسباب موجود ہیں برائی کے،
تو اچھائی کے اسباب ہمارے لیے مہیا کرنا، رحمت کے اسباب ہمارے لیے مہیا کرنا، راہ راست پر چلنے کے اسباب مہیا کرنا کیا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح، بالکل ایسے ہے. تو آپ میرے سوال کے جواب میں لوگ یہ کہیں گے کہ کتب اہل سنت، کتب احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے. میں مانتا ہوں قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہیں، یہ بھی راہ ہدایت کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کتاب تو ان کے پاس بھی موجود تھی جنہوں نے کتاب کا تغیر و تبدل کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، بدل دیا قرآن. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلموں کو بدلتے. ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن اس وقت اللہ کی کتاب کو بدلا جا رہا ہے، تحریف کی جا رہی ہے. یہ تو واضح قرآن کے اندر ہے، بالکل واضح ہے، قرآن کے اندر تحریف ہوتی ہے، بالکل واضح ہے. اب میں آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی وہ آخری نصیحت سناتا ہوں. آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. سبحان اللہ. نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر آئیں گے. اور ایک الفاظ ہیں اسی روایت کے کہ آپ نے فرمایا جب تک ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے منطقی طور پر یہ بات نکلتی نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں کا زمین پر ہونا ضروری ہے. بالکل. اگر ایک دونوں میں لحظہ بھر نعوذ باللہ ایک دونوں میں سے لحظہ بھر غائب ہو جائے، یا قرآن چلا جائے یا اہل بیت نہ چلے، اہل بیت چلے جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک لحظہ بھر کوئی موجود نہ ہو. اچھا یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں، موجود ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہو، آپ کو بھی نظر آ رہا ہو. اللہ نے قرآن شروع کرتے وقت کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہتا ہے قرآن شروع کرنے جا رہے ہو نا تو سب سے پہلے یہ ذہن رکھو، اگر تو تیرا ذہن یہ ہے، اگر تو تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اسی پر یقین رکھوں گا. ایمان والے تو ہیں ہی وہ کہ جو غیب پر بالکل، جو نظر آ رہا ہے میں اسی پر یقین رکھوں گا، جو نہیں نظر آ رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن تیرے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، تیرے لیے ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود ہے اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو وہ میں کہوں کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے. منطقی طور پر یہ جواب نکلتا ہے کہ دونوں کا زمین پر یک وقت ہر وقت جو ہے ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری. اگر ان میں سے ایک چیز لحظہ بھر ختم ہو جائے، یا اہل بیت نہ رہے یا قرآن نہ رہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پیغمبر کی وہ حدیث جھوٹی ہوئی یا نہیں؟ بالکل. فرمان پیغمبر جھوٹا ہوا یا نہیں؟ بس اسی سے اہل سنت علماء نے اسی سے یہ بات نکالی ہے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ آپ منطقی طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اب اس سے زیادہ وضاحت آپ کو کیا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوں گے. آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں نا؟ آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ اگر پیدا نہیں ہوں گے یہ نہیں کہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل سمجھ آ رہا ہے سمجھ آنے والوں کو. اگر آپ یہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، تو میں یہاں پہ اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں کرتا. میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ نا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ جناب بنی اسرائیل، جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل پاک سے، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی سے آئمہ چلتے آئے، نبی چلتے آئے، خاتم پیغمبر ہے جناب عیسیٰ پیغمبر. جب امت نے پچھلوں کی بھی قدر نہیں پائی، امت نے سب کو قتل کیا، امت نے نبیوں کو یقتلون الانبیاء بغیر الحق، نبیوں کو قتل کرتے رہے. جب آخری نبی اور رسول کو جو آخری مہلت تھی بنی اسرائیل کے لیے، جب انہیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام بناؤں گا. قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا میں تیری ذریت سے بھی امام بناؤں گا. امام چلتے آئیں گے، امام چلتے آئے. امام حسن، امام حسین، امام حسن کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا، امام حسین کو بھی شہید کر دیا، زین العابدین علیہ السلام. آئمہ شہید ہوتے رہے. اللہ کی رحمت، حجت اللہ علی الارض، خلیفۃ اللہ علی الارض، ان کو شہید کر دیا گیا. جب آخری کو لوگوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں پردے میں کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ اس کو نہ ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اور جب آخری وقت ہوگا اور ہماری اہل سنت کتابیں موجود ہے، یخرجو، اہل سنت کتابیں ہیں، ظہرا
کہ امام مہدی علیہ السلام آخری وقت آئے گا، وہ نکلیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے خاتم پیغمبر بنی اسرائیل کے، ادھر خاتم امام بنی اسماعیل کے، اللہ نے دونوں کو پردہ دیا. آخر میں اللہ دونوں کو جمع کرے گا، دونوں من کے اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اب یہاں سے میری اس بات سے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، وہ کہیں گے لے جی دیکھ بات ختم ہو گئی، لے جی شیعہ ہو گئے. مجھے یہ بتاؤ منطقی طور پر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ یعنی میں کسی اہل سنت کتاب کو نہیں دیکھتا، کسی اہل تشیع کتاب کو نہیں دیکھتا. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی زمین پر موجود ہے، وگرنہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی زمین ایک لحظہ بھر بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے. لحظہ بھر بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی. اگر ایک لحظہ بھر بھی اللہ کی حجت سے زمین خالی ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے. بالکل. اور وہ حجت کیا ہے؟ حجت اللہ علی الارض ائمۃ اثنا عشر. وہ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے لخت جگر ہیں، وہ ائمہ رسول ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ ہیں. تو الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے پوری تسلی بخش جوابات دینے کی کوشش کی. بالکل قاری صاحب، بہت شکریہ. الحمدللہ آج کا ہمارا جو پروگرام، جتنے بھی ہم نے قاری صاحب سے سوال کیے، آپ نے تمام سوالات اور ان کے تسلی بخش جوابات بھی سنے. تو اب فیصلہ عوام الناس پر ہے کہ وہ ان دلائل کو، ان سوالات کو اور ان دلائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ اسی طرح کے پروگرام ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.